الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا حسن بن صباح البزار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے زہری سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے، لو عدہ العاد لاحصاہ، اگر گننے والا اسے گننا چاہتا تو وہ اسے شمار کر سکتا۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کے انداز کو بیان کیا گیا۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو بڑی تیز تیز کلمات ادا نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اتنی اسپیڈ میں بولتے ہیں کہ کسی کو جلدی سمجھ نہیں آتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ مسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے اذا تکلم ثلاث، جب آپ بات کرتے تو 3 دفعہ کرتے۔ 3 دفعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات آپ 3 دفعہ دہراتے تھے، بلکہ جب کسی کو سمجھانے والی بات ہوتی، اہم بات ہوتی، تو آپ اس کو اہمیت کے پیش نظر 3 دفعہ دہرا دیتے، وگرنہ جب آپ بات کرتے تو یوں کرتے کہ ایک ایک کلمہ دوسرے کلمے سے جدا ہوتا۔ اصل میں گفتگو کی تیزی، کلمات کی تیزی انسان کے استعجال کی علامت ہوتی ہے، جلد بازی کی علامت ہوتی ہے، اور گفتگو ٹھہر ٹھہر کے کرنا بیماروں کی طرح نہیں، بلکہ انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ گفتگو، یہ انسان کے اندر سے اطمینان کی علامت ہوتی ہے اور اس کے سنجیدگی کی اور پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گفتگو کرتے تو اگر کوئی شمار کرنے والا آپ کے کلمات کو علیحدہ علیحدہ شمار کرنا چاہتا تو وہ کر لیتا۔ یہ فصاحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی تھی۔ اور لیث کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا یونس نے ابن شہاب سے، اس نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں الا یعجبک ابو فلان، تمہیں ابو فلاں پر تعجب نہیں ہوتا؟ جاء فجلس الی جانب حجرتی، وہ آیا اور میرے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتا ہے، یسمعنی ذلک، وہ مجھے یہ حدیثیں سناتا ہے، وکنت اسبح، اور میں نوافل پڑھ رہی تھی، فقام قبل ان اقضی صبحتی، وہ میرے نوافل پورے کرنے سے پہلے پہلے ہی اٹھ گیا، ولو ادرکتہ لرددت علیہ، اگر میں اس کو پا لیتی تو میں اس پر رد کرتی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یوں نہیں بیان کیا کرتے تھے جس طرح تم تیز تیز بیان کرتے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس حدیث بیان کیا کرتے تھے اور تیز تیز بیان کیا کرتے تھے۔ تیز بیان کرنے کی وجہ ان کے حافظے کی تیزی بھی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کی تھی
اسی لیے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حدیث نہیں بھولی، حافظہ بہت تیز تھا، اور بعض دفعہ تیزی کی وجہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کا بڑا اچھی طرح ازبر ہونا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ آپ کو کہے قل هو اللہ سناؤ، آپ کو قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے تیز اس لیے سنائی کہ آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ چیز تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے کوئی چیز بڑی ازبر ہوتی ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تیز تیز حدیثیں بیان کرنے کی توجیہ یہ تھی، حدیثیں وافر تھی، پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا علم کا، 1 2 3 4 یوں حدیثیں بیان کیے جاتے پے در پے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان پر رد کیا۔ وہ اپنے کمرے میں نوافل پڑھ رہی تھی، ابو ہریرہ آئے اور حجرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو حدیثیں بیان کرنے لگے۔ حدیثیں بیان کرنے میں تیزی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں اس کو کہوں گی کہ تم بہت تیز بیان کرتے ہو، لیکن ان کے نوافل پورے کرنے سے پہلے ابو ہریرہ اٹھ بھی گئے۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، عروہ سے یہ کہا کہ یہ اب تم میں سے ابو فلان آتا ہے اور آ کر یوں تیز سے حدیثیں بیان کر کے چلا جاتا ہے، میں اگر وہ اٹھ کے چلا گیا نہ جاتا تو میں اس کے اوپر اس بات پر تنقید کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے انتہائی تیز انداز میں عبارت پڑھنا جس طرح طلاب حدیث کے کرتے ہیں، یا انتہائی تیز تیز حدیثیں بیان کرنا یہ پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آہستگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں انداز گفتگو بھی سمجھ آتا ہے اور اپنے اندر حلم پیدا کرنے کی بھی جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3567 اور 68۔